میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں عبدالسلام کا. عبدالسلام کے ساتھ میرا بڑا ہی گہرا تعلق ہے, چھوٹے بھائیوں والا بھی ہے, بیٹوں والا بھی ہے, ایک استاد اور شاگرد کا ریلیشن بھی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ فاؤنڈیشن کا ایک ایسا ایک اہم فرد ہے جو ہمیشہ فاؤنڈیشن کا ممبر ہے, یعنی اس کو ہم نے لائف ٹائم ممبرشپ دی ہوئی ہے. تو یہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے, جو اس کی سروسز ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے یہ پودا لگا اور یہ درخت بنا اور اس نے ابھی بڑا اس کی چھاؤں ہو جانی ہے, ابھی بڑا پھل اس نے دینا ہے. تو میری بڑی جو بیسٹ وشز ہیں وہ عبدالسلام کے ساتھ ہیں, اور آپ سارے کیونکہ عبدالسلام کے شاگرد ہیں تو میں تو آپ کا دادا استاد ہوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں, میں استاد نہیں ہوں آپ کا, تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سب سے بات چیت کر رہا ہوں. اچھا, میری جو ساری گفتگو ہے اس کا موضوع تھوڑا سا میں نے آج ایک ہٹ کے موضوع رکھا, یعنی اسے کہتے ہیں کچھ لیسنز ہوتے ہیں جو لائف ٹائم لیسنز ہوتے ہیں. آپ کو بھی غور کیا آپ لوگوں نے, جو آپ پڑھتے ہو, یاد کرتے ہو اور پیپر ہوتے ہیں, پھر وہ بھول جاتا ہے. پھر نئے سال کی تیاری میں نئی چیزیں یاد کرتے ہو, پچھلی بھولی ہوتی ہیں, پھر اگلے سال چلے جاتے ہیں, پھر وہ بھول جاتی ہیں. مثلا آج میں مڑ کے دیکھوں تو میرے میٹرک میں اچھے نمبر تھے, اراؤنڈ 80% تھے, تو مجھے ایک بھی چیز یاد نہیں ہے. جو کچھ پڑھا تھا 80% کو اچیو کرنے کے لیے جو کچھ پڑھا تھا, یاد کیا تھا, بھول چکا. انٹرمیڈیٹ میں میرے اچھے نمبر تھے ایف ایس سی میں, اور ان نمبرز کی وجہ سے میں یو ای ٹی چلا گیا تھا, لیکن مجھے آج یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا, جس کو یاد کر کے پڑھ کے میں یونیورسٹی پہنچا تھا, میرٹ پہ ایڈمیشن میرا ہو گیا تھا. تو اسی طرح ہم کتنی چیزیں کتاب میں پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, پاس ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ بھول جاتی ہیں. وہ تمام چیزیں جسے ہم امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں اور بعد میں بھول جاتی ہیں, ان سے زیادہ اہم چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زندگی بھر ساتھ چلتی ہیں. یعنی ہماری یادداشت کا حصہ جو پیپر کے لیے یادداشت کا حصہ ہے, وہ پیپر تک یادداشت میں ہے, اس کے بعد خود بخود آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ یادداشت کا حصہ یا وہ اسباق یا وہ لیسنز یا وہ باتیں جو زندگی بھر کام آنی, جنہیں یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا. جیسے دیکھیں, آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ کہاں کیسے پاؤں رکھنا ہے, یا کچی جگہ آ گئی تو پاؤں کیسے رکھنا ہے, یا سیڑھیاں آ گئی تو کیسے چڑھنی ہے. یہ ہے تو یادداشت میں ہی نہ کہیں, لیکن یہ یادداشت کا وہ حصہ بن چکا ہے جو آپ کی فطرت یا عادت بن چکی ہے. فطرت ثانیہ عادت کو کہتے ہیں. آپ ایک ایسا سافٹ ویئر موٹر سائیکل یا سائیکل آپ چلاتے ہیں, پہلی بار چلاتے ہیں تو آپ پورے کانشیس اور الرٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہینڈل ہے, یہ کلچ ہے, یہ گیئر ہے, یہ پیڈل ہے, یہ ایسے چلانی ہے, اس کا بیلنس رکھنا ہے. لیکن جب آپ چلاتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ علم جس سے آپ موٹر بائک یا سائیکل چلا رہے تھے, وہ علم آپ کی یادداشت میں نہیں بلکہ آپ کی ذات کا حصہ بن چکا ہوتا, پھر وہ آٹو ہوتا. آپ شروع میں کبھی بچپن کسی چھوٹے بچے کو دیکھیے گا, اپنے بچپن میں ایسے ہی ہوا ہو, کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا منہ سے نیچے گرتا ہے, بچے کھا رہے ہیں, بسکٹ سارا یہاں لگا ہوتا ہے. اکثر میرا چھوٹا بیٹا, جب میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اسی طرح کا میں نے سوٹ پہنا ہو ویسٹ کوٹ کے بغیر, تو میں بھول جاؤں اور شام کو کسی میٹنگ بیٹھا ہوں تو ادھر میری نظر پڑتی ہے تو یہاں چاکلیٹ لگی ہوتی ہے. وہ کیوں لگی, تو اس کو میں نے اٹھایا, اس کے جو منہ پہ چاکلیٹ تھی وہ ساری اس نے اس کے لیے ٹیشو پیپر تھا, ٹکا کے اس نے صاف شاف کیا. مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یار یہ چھوٹا. اب ہم بڑے ہو چکے ہیں, ہمارے منہ پہ نہیں کچھ لگا ہوتا. کیوں؟ ہمیں کھانا آ چکا, ہمیں تہذیب آ چکی ہے. یعنی وہ علم جس سے پتہ لگا کھانا کیسے ہے, وہ علم آج ہماری زندگی کا کیا بن چکا ہے, حصہ بن چکا. لائف لیسنز وہ لیسنز ہوتے ہیں جو آپ کی ساری زندگی ساتھ چلتے ہیں. وہ غلطیوں سے سیکھ کے بھی ہوتے ہیں. لائف لیسنز, آپ سلپ ہو گئے, آپ کو چوٹ لگی, آپ کو سبق مل گیا کہ ایسے نہیں چلنا, یا آگے دیکھ کے چلنا. آپ نے ہاتھ کبھی زندگی میں ایک دفعہ کرنٹ پڑی ہوگی, کرنٹ لگی ہوگی, تار سے, شو سے, کسی چیز سے, گیلی جگہ, گیلے کھمبے سے, گیلے دروازے سے, کوئی ارتھ کی تار, کوئی چیز ایسی ٹچ ہوئی ہوگی. اس کے بعد سبق مل گیا کہ آئندہ زندگی میں جب بھی کوئی تار ہونی ہے اس کو دیکھ کے ہاتھ لگا. شو کو دیکھنا بند ہے کہ آن ہے کہ آف ہے, ایسے ہی نہیں. اب آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا. آپ نے کسی سے بات چیت کی, اس بندے نے آپ کو شٹ اپ کال دی, آپ کو پتہ لگا یار ایسے بات چیت نہیں کرنی ہوتی, ایسے بات چیت کرنی ہوتی ہے. اب اس کا امتحان نہیں تھا لیکن آپ سیکھ چکے ہیں. غلطی سے سیکھا ہوا علم بڑا اہم علم ہے. تو جو میں آپ کے ساتھ ایک لائف لیسن شیئر کرنے لگا ہوں, یہ ساری تمہید تھی کہ لائف لیسنز کیا ہوتے ہیں. لائف لیسن کتاب میں نہیں ہوتے, لائف لیسن صرف امتحان تک نہیں ہوتے, بلکہ لائف لیسن زندگی کے امتحانوں میں کام آتے ہیں جو کہ ساری زندگی چلتے ہیں. آخری سانس تک لائف کا امتحان ہے.
اور وہ امتحان سچویشنز آتی رہتی ہیں, کرائسس آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں. دنیا کے جتنے بڑے بندے ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھ لیجئے, بایوگرافیز پڑھ لیجئے, ان کی زندگی میں ہزار کرائسس. بغیر مسئلوں کے کوئی بھی ترقی نہیں کر رہا ہوتا. یعنی ہم مسئلوں کے بغیر کی زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ترقی چاہ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں ملے گی. خود سے مسئلے نہیں لینے چاہیے, لیکن ترقی کے لیے مسئلے آتے ہیں, چیلنج آتے ہیں. اور قدرت کیا کرتی ہے, آج کا پہلا لائف لیسن, قدرت یہ کرتی ہے کہ سبق بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے اور سمجھنا ہے. قدرت یہ کرتی ہے کہ یہ آپ کھڑے, یہ میں ایک ہائٹ شو کر رہا ہوں, آپ کی ہائٹ صرف اتنی سی ہے, تھوڑی سی ہائٹ ہے, اور آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے قد سے بڑا ایک کرائسس کھڑا کرے گی, ایشو, پرابلم. اب آپ کی ہائٹ یہ ہے اور اس کی ہائٹ, یہ ہائٹ اس کی یہ ہائٹ یہ. اب آپ نے جانا اس کے پار ہے, بات سمجھے کہ نہیں. قدرت کیا کرے گی, آپ کے سامنے آپ کی حیثیت اوقات سے ایک بڑا چیلنج کھڑا کرے گی. کیوں کرے گی؟ جب آپ اس چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا قد اس سے بڑا ہو چکا ہوتا ہے, آپ کی ہائٹ جو ہے وہ اس چیلنج سے بڑی ہو چکی. یعنی آپ کو آپ کے چیلنج نے, آپ کے ہرڈل نے آپ کو اور رفت اور ترقی اور بلندی اور کامیابی دی ہوتی. ہم چیلنج فری لائف مانگتے ہیں, چیلنج فری لائف میں کبھی ترقی نہیں ہوتی. اگین میں کہہ رہا ہوں, آٹو بایوگرافیز, بایوگرافیز نکال لیں, دنیا کے تمام بڑے انسانوں کی زندگی نکال لیں, آپ کو اس میں چیلنج نظر آئیں گے. اور وہ چیلنج نے کیا کیا ہوگا, وہ چیلنج نے ان کو اور بڑا کیا ہوگا. اچھا, کسی کا چیلنج غربت ہو سکتا ہے, کسی کا چیلنج کوئی ٹف مارکیٹ میں کام کرنا ہو سکتا ہے, کسی کا چیلنج جو ہے وہ اسکینڈل ہو سکتا ہے, کسی کا چیلنج جو ہے وہ کوئی کرائسس آ سکتا ہے, کسی کا کوئی ایموشنل چیلنج ہے, محبوبہ چھوڑ کے چلے گئی, تاریخ میں بڑے واقعات ہیں. کسی کا چیلنج ہے جی اس کو اللہ معافی کسی بڑے محبت کرنے والی کی ڈیتھ کا سامنا کرنا. کسی کا کوئی چیلنج ہے, کسی کا دشمن بہت بڑا ہے, کسی کی مخالفت بہت زیادہ ہے, کسی کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. سارے چیلنج ہیں جو بندے کے انسان کے سامنے کھڑے ہیں. یہ مین جو میں نے لکھا ہے یہ عام انسان تھا, چیلنج سے پہلے والا, اور کنورژن کے بعد یہ مین نہیں رہتا, یہ سپر مین بن چکا ہوتا. یہ کمال ہے, چیلنج کا سب سے بڑا کمال یہ مین کو سپر مین بنا. پہلا لائف لیسن یہ ہے, اپنی زندگی کے جتنے چیلنج ہیں ان سے بھاگے نہ, اوائڈ کریں گے. فیلئر سے اوائڈ کرنے والا ترقی نہیں کرتا. دیکھو, دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے کہ نہیں. کوئی چیز کام کی دشمن کے پاس بھی ہو, مخالف کے پاس بھی ہو تو سیکھنی چاہیے. دنیا میں یہودی جو ملک ہے, اسرائیل, اتنا سا ملک ہے, آبادی کروڑ کے قریب ہے, اور وہ چھوٹا سا ملک دنیا پہ چھایا ہوا ہے, بزنس میں, سٹارٹ اپس میں, پالیسی میکنگ میں, پالیٹکس میں. آپ جانتے ہیں شاید کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم, یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ اپلیکیبل. ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, مخالف ہے, یہودی لابی ہمارے خلاف ہے. لیکن ان کی ترقی کا بھی ایک راز ہے, کئی رازوں میں سے ایک راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسرائیل وہ ملک ہے جہاں پر فیلئر کو ویلکم کیا جاتا ہے, کلچر کے اعتبار سے. وہاں سکھایا جاتا ہے, بیٹا آگے کہتا ہے پاپا میں فیل ہوں, ویری گڈ بیٹا, لرن کرو اس سے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہمارے کلچر کیا ہے, کوئی بھی فیلئر آتا ہے, ویکھیا میں تینوں کیا سی نا, تیرا علاج ہی ہے, سانو پہلے ہی پتا سی. اب کامن ملے گا طنز, تنقید کہ فیلئر سے بننا. میرا پتر کدے ڈگے نہ, میرا پتر کدے ناکام نہ ہوئے, اللہ کدے تتیوا آنا لگے. یہ باتیں آپ نے سنی ہیں. اچھا, اس کا مطلب کیا چیلنج نہ آئے؟ چیلنج نہیں آئے گا, مین سپر مین نہیں بنے گا. مین کو سپر مین بنانے والی چیز صرف ایک ہے, وہ چیلنج ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. میں اس کو اور بڑا بنیاد اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ. یعنی اس کو میں اس سے پہلے بھی لیکچرز میں کہہ چکا ہوں, لیکن میں ریپیٹ کروں گا بات. وہ ایک چھوٹا سا ایک کوکین ہے جس کا جو منہ ہے وہ بڑا ہی تنگ سا منہ ہوتا ہے, جس کے اندر لاروا ہوتا ہے, وہ سنڈی سی ہوتی ہے تتلی, اسی کے اندر اس کے پر ہوتے ہیں, اسی کے اندر سارا کچھ, چھوٹا سا اس کا منہ ہوتا ہے, اور اس میں سے اسے نکل کے باہر آنا ہوتا ہے. جتنا یہ منہ تنگ ہوتا ہے اتنا تتلی کے لاروے کو زور لگانا پڑتا ہے, اور اتنے خوبصورت رنگ بنتے ہیں, اتنے خوبصورت پر بنتے ہیں. اگر اس لاروے کو, اس کو کھول دیا جائے, اس جیکٹ کو, اس پیکٹ کو کھول دیا جائے اور اس کو نکالا جائے, وہ تتلی اڑ نہیں سکتی. چیلنج نے اس کو بڑا کیا, چیلنج نے اس کو خوبصورت بنایا, چیلنج نے اس کے پروں کو کتنا خوبصورت بنایا. تتلی کے پروں کے رنگ دیکھیے سر, وہ جتنا زور لگاتا ہے اتنا زور لگا کے نکلتا ہے, اور اس کے پر مضبوط ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں, اور اتنا وہ زندہ رہتا ہے. وہ چیلنج جو ابتدا پہ اس کو ملتا ہے اس کو کیا کرتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے. اتنا سا انڈا ہوتا ہے جس میں سے چوچے نے نکلنا ہوتا ہے,
آپ اس چوچے کو جیسے وہ سب سے پہلے کیا نکالتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے زیادہ تر وہ چونچ نکلتی ہے اس کی، اس انڈے میں سے، اور آپ اس کو اسی وقت ہائے میرا پتر کر کے اس کو ہیلپ کر دیں، کیا ہوگا جی؟ آپ ہیلپ کریں گے، وہ چھلکا ہٹائیں گے، وہ چوچا جو نکلے گا وہ چند دن بعد مر جائے گا. کیوں؟ اپنے پروں سے نہیں نکلا تھا، اپنے زور سے نہیں نکلا تھا، جان لگا کے نہیں نکلا تھا. یہ چیلنج جو پہلا چیلنج تھا، ایک بات لکھ کے رکھ لیجئے گا، کیا زندگی میں چیلنج آپ کو نئی منزل دیتا ہے. میں نے آزما کے دیکھے، جملے لیکچروں میں تو ہیں، میں نے اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھے. جب کبھی چیلنج آیا اللہ نے اس کے بعد اور عزت دے دی، جب کبھی کرائسس آیا اللہ نے اور عزت دے دی، جب کبھی کوئی مشکل آئی اس کے بعد اور کامیابی انتظار کر رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ سر یہ لاروا نہیں ہے تو رنگ اور پر نہیں ہے، یہ خول نہیں ہے تو سر جان نہیں ہے. اپنا زور لگا کے نکلنا، یہ اپنے اندر کچھ ہو تو بندہ نکل سکتا ہے کسی سچویشن سے. دنیا کے سارے لوگ مدد کر رہے ہو نا، ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چیلنج کے خلاف ہے بات. مدد صرف اس مین کو اللہ کی ہے، اوپر رب ہے. اللہ کی مدد سے چیلنج کو آپ، تو دنیا کا بڑے سے بڑا چیلنج ہے، پہاڑ کے برابر ہے. اگر آپ کا پورا ایمان اپنے رب پہ، اپنے آپ پہ، یہ دو چیزیں، اپنے رب پہ، اپنے رب پہ کیا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. اپنے آپ پہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنا کوئی کمال نہیں، اس کی مہربانی ہے جو کچھ ہے. جب یہ یقین ہے کہ میرے رب کی مہربانی ہے تو چیلنج چھوٹا ہو جاتا ہے. اصل میں چھوٹا اس لیے ہوتا ہے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی چیلنج چھوٹا نہیں ہوتا، آپ بڑے ہو جاتے ہو، اور جب آپ اس سے نکلتے ہو تو آپ مین سے سپر مین کا سفر طے کر رہے ہو. آپ کی رفت، آپ کی ترقی، آپ کی کامیابیاں، آپ کی اگلی منزلیں، آپ کا عروج اور بڑھ جاتا ہے. سو لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو سکھا دیا. وہ کیا کہ زندگی میں مین کو سپر مین بنانے والی چیز کیا ہے جی؟ چیلنج. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہر اچھی کامیابی کی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جو ناکامی سے بچتا ہے وہ کامیابی سے بچ جاتا ہے. کیا جی؟ جو ناکامی سے بچتا ہے کامیابی سے بچ جاتا ہے.